یہ جو موت سے پہلے کی زندگی ہے اس کے پانے کی کوشش کے لیے ملی ہے، لیکن آدمی یہ ساری زندگی کس میں کھپا دیتا ہے؟ یہاں کی سڑی گلی گھٹیا چیزوں کے پانے میں، اور بقدر حاجت بھی نہیں۔ حاجت کے بقدر لینے کی بجائے آدمی اللہ کی عبادت کو قربان کر کے اس کو حاصل کر لیتا ہے، سارا ڈھیر جمع کرتا ہے، پھر اس کو اٹھانے بھی نہیں آتا، اس کے بوجھ میں زندگی گزارتا ہے۔ جتنا ڈھیر نعمتوں کا جمع کرتا ہے یہاں پہ، پھر وہ بوجھ لے کے زندگی بھر چلتا رہتا ہے، اور اسی کے بوجھ کے نیچے ایک دن دب کے مر جاتا ہے، موت۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہاں سے بیٹا، وہاں سے بیٹی، وہاں سے بھتیجا، جو دواخانے میں دیکھنے نہیں آیا وہ بھی آتا ہے۔ کب؟ جب جائیداد بٹنا شروع ہوتی ہے۔ میرے چچا تھے، میرے والد صاحب ہے، میرے یہ اچھا، پھر اب سب رشتے دار آ جاتے ہیں۔ وہ سارے جیسے جانور چیر پھاڑ کر کے مردار کو کھاتے ہیں، اس کی جائیداد کو اس طرح سے لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ اس کا کوئی نہیں سوچتا ہے، وہ گیا، وہ گیا، وہ گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کے پاس کیا ہے؟ سب کما کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہو۔ اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ اس کے بارے میں کہ وہ اپنا کچھ نہیں کر پایا، اس نے ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنا کیا کیا تو نے؟ اپنے لیے تو نے کیا جمایا؟ تو نے تو اپنے بعد والوں کے لیے جمع کیا۔ پھر اس میں سے کوئی جا کے شراب پی رہا ہے، اس میں سے کوئی جا کے جوا کھیل رہا ہے، اس میں سے کوئی جا کے اپنے لیے کچھ عیاشی کے سامان خرید رہا ہے۔ ان کے لیے تو یہ چھوڑ کے گیا، تیرے لیے کیا؟ ان کی لذتوں کے لیے چھوڑا، تیرے لیے کیا؟ کچھ نہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا المیہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنے والی ہے۔ اور موت عمر دیکھ کے آتی، چلو ان کا ٹائم ہو گیا، 60 سال کی ہو گئے، اب موت آئے گی؟ نہیں۔ کوئی آدمی کو ہے کہ 60 سال کے بعد آئے گی نا موت، ایسا ابھی تھوڑی آئے گی؟ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کب آئے گی نہیں معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری جو کچھ بھی محنت ہے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا قیامت کے دن، تمہارا بدلہ قیامت کے دن تم کو ملنے والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور یاد رکھو وہ آدمی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ یہاں کی 4 کوڑیاں جمع کرنے والا، اچھے اچھے کپڑے پہن کے اترا کے راستے پہ گھومنے والا، گاڑی موٹر میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے تیز رفتاری سے چلا کے لوگوں کے سامنے اپنا نام روشن کرنے والا، بڑی عمارتیں تعمیر کر کے اس کی کھڑکیوں سے جھانک کے لوگوں کو دیکھنے والا، لوگوں کے سامنے نوٹ گن کے مسکرانے والا، کامیاب یہ نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اب دنیا کی چیزیں یہاں کی نعمتیں یہ تو دھوکے کی چیز ہے، دھوکہ ہی ہے۔ ایک آدمی کو دنیا میں سو گیا، سونے کے بعد میں خواب میں دیکھا بہت بڑی جائیداد مل گئی، پیسہ ملا، ماں دولت ڈگری سب کچھ مل گیا، سب اس کی بات مان رہے، اس کے آگے سب سر جھکا کے کھڑے ہیں، اور پھر اچانک اٹھو جاب پہ جانا ہے، کب تک سوئیں گے؟ خواب اٹھ کے دیکھا تو ساری بادشاہ ہے، پھر وہی پلنگ ہے ٹوٹا ہوا، ہاں وہی گھر ہے جس کی چھت میں سے پانی ٹپکتا ہے، اور پھر وہی گاڑی ہے جو چلنے سے زیادہ آواز کرتی ہے، پھر ویسی زندگی واپس ہے۔ تو دنیا کے اندر آدمی ایک خواب دیکھ لے یہ سب کچھ مل گیا، اور جب خواب ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی اس کو خواب سے جگاتا ہے بہت برا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کاش کہ خواب جاری رہتا، کاش کہ خواب حقیقت ہوتا، کاش کہ خواب خواب نہیں ہوتا۔ جب جاگتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جو میں نے دیکھا وہ نہیں ہے، یہی حال آدمی کا ہوگا جب مرنے کے بعد آدمی دنیا سے جائے گا۔ سب گیا ہو، خواب اب ٹوٹا ہے تیرا، اب آیا تو اصل دنیا میں، یہ اصل دنیا ہے، وہ تو خواب تھا، وہ تو بس
وقتی زندگی تھی وہ خواب کی طرح تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس میں اگر تو نے عمل کیا ہے تو یہاں لذتیں ہیں، اس میں اگر تو نے کوشش نہیں کیا ہے تو اب سزا ہی سزا ہے، اب واپس نہیں جا سکتا۔